الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العلي العظيم. صلوات برائے خوشنودی امیر المومنین علیہ السلام صلوات. برائے خوشنودی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا صلوات. گرامی بنابر قوی روایت شب شہادت حضرت علی بن موسیٰ علیہ السلام امام کی شہادت کی 3 تاریخیں ہیں. 17 صفر ہے، 29 صفر ہے، 29 ہے، 17 اور پھر خود ذی القعدہ میں 11 کو امام کی ولادت ہے اور اسی میں ایک روایت کے مطابق امام کی شہادت بھی ہے. مجھے امام سے متعلق مطالب کو پیش کرنا میری کوشش ہوتی ہے کہ جس امام سے نسبت ہے جس تاریخ کی انہی کے فضائل انہی کے مسائل کو پیش کیا. اب امام کے بہت سے القاب ہیں اور امام کی زندگی کے کئی پہلو ہیں جن کو پیش کیا جا سکتا ہے اور میری کوشش ہوگی چند القاب کے لیے آپ کے سامنے تشریح پیش کروں. عزیزان گرامی امام کے بہت سے القاب ہیں. سب سے مشہور لقب ہے رضا، یعنی امام کا لقب ہے رضا. امام مولا امیر ہے مرتضیٰ، جس کا بھی نام علی ہے ان میں کوئی نہ کوئی مناسبت ہے، کوئی نہ کوئی شناخت ہے وہاں. تو مولا علی ہے مرتضیٰ، سارے صحابہ رضی اللہ علی ہیں مرتضیٰ. تو صحابہ ہمارے البتہ نزدیک صحابی کی ڈیفینیشن بھی الگ ہے، مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا. عزیزان گرامی میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ رضی اللہ عنہ دعائیہ جملہ ہے. میں نے پہلے پیش کیا تھا دعائیہ جملہ ہے، ضمانت نہیں، گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، بلکہ دعائیہ جملہ ہے. اٹس اے پریئر، اٹس اے دعا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو، ہے نہیں. رحمک اللہ، اللہ تم پہ رحم کرے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں یہ عربی کے دعائیہ جملے ہیں. جو لوگ پہنچ رہے ہیں جس پہ attention, these words are for دعا. ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ ان سے راضی ہو. خدا کی قسم میں دل سے دعا مانگ رہا ہوں اللہ راضی ہو. اب آگے اللہ کی مرضی کس سے وہ راضی ہو کس سے راضی نہ ہو. دیکھیں میں جو فرق پیش کرنا چاہ رہا ہوں خدا کا واسطہ تھوڑی توجہ کر لیجئے گا کہ ان میں اور ہمارے والوں میں فرق کیا ہے. ان کے لیے ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ راضی ہو،
تمام صحابہ عثمان غدار رضی اللہ عنہم جن کے لیے پیغمبر نے ضمانت دی ہے ان کے لیے بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے. ہمیں پتہ ہے کہ اللہ راضی ہے لیکن پھر بھی ہم علیہ السلام نہیں کہہ سکتے. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں, کیونکہ معصوم کا درجہ اور ہے, غیر معصوم اور. تو عزیزان گرامی اب یہی حبیب خدا نے فرمایا کہ ان کے لیے کہا جائے گا رضی اللہ عنہ. تو عزیزان گرامی یہ سب کے سب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں صحابہ کے لیے کہ جو حقیقتاً صحابی ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو, لیکن اہل بیت ہیں جن سے اللہ پہلے سے راضی ہے. المرتضی کے معنی ہے جن سے اللہ پہلے سے راضی ہے. امام رضا کا لقب ہے علی ابن موسیٰ الرضا, سب سے مشہور لقب امام رضا, جس کے پاس اللہ کی مرضیاں ہوں. یعنی جو رضی اللہ عنہ بننا چاہتا ہے یا بننا چاہتی ہے پہلے انہیں راضی کرنا ہوگا. میرے دل میں پہنچ گیا ہے. میرے دل میں just for the younger audience that may not have understood the point that I've tried to make, یہ سورہ بقرہ سے جلدی سے آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ سب نوجوان اور حتیٰ جنہیں نہیں معلوم جو میں نے بھی جملہ کہا ہے انہیں قرآن سے بھی ریفرنس دے دوں. سورہ بقرہ سیکنڈ سورہ ہے, ورس نمبر 207 207. اس میں اللہ فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں سے ایک ایسا ہے جو اپنا نفس دے کے اللہ کی مرضیاں لے لیتا ہے. شب ہجرت مولا علی کے لیے آیت نازل ہوئی ہے. Yes everyone, amongst the people وَمِنَ النَّاسِ, amongst the people there is a man who gives his nafs, his soul and takes the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. So the one who has the pleasure, you have to please him to please Allah. میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. اب کئی لوگ کرتے ہیں دیکھیں many people try and find a direct method to Allah subhanahu wa ta'ala. میں اللہ سے ڈائریکٹ ہو جاؤں. سب سے بڑی مسٹیک یہی کی تھی وہ جو بہت سے یہ اور میدانوں سے بھاگے تھے, انہوں نے یہی کہا تھا. رسول خدا نے کہا, میں نے کہا رک جاؤ, تم بھاگے کیوں؟ کہا یا رسول اللہ, اللہ نے فرمایا جان کا بچانا واجب ہے. اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ. Look, I'm not saying anything from myself. Everything is Quran. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Anyone who obeys the messenger has obeys Allah. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. Who is bigger? Who is greater? Allah or the messenger? Why are you confused? Allah. Who is greater? Allahu Akbar. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ رسول خدا کا بھی اللہ. So what should have Allah said? اللہ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ جس نے میری اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کر لی. لیکن نہیں, اللہ نے فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. Anyone who obeys the messenger has obeyed Allah. Not anyone who obeys the Lord has obeyed the messenger. Did you all understand? The people who try to go direct to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah said don't come to me direct, obey my messenger, he will bring you to me. And the messenger did not stop. He said obey my al, obey Ali, Hassan and Hussein, they will bring you to me. Lahmuhum lahmi, damuhum dami, their flesh is my flesh, their blood is my blood. I'm not sure people are here today. میں سارا انگریزی میں نوجوان اور بچوں بھی ایسے پیش کر رہا ہوں. What should he say? The world rule is he should have said my flesh is their flesh, my blood is their blood. دنیا کا قانون یہ ہے کہ کہنا چاہیے تھا میرا خون ان کا خون, میرا گوشت نہیں. پیغمبر فرما رہے ان کا گوشت میرا گوشت, ان کا خون میرا خون, ان کا ہاتھ میرا ہاتھ. ان سلم لمن سالمہم حرب لمن حاربہم. I'm not sure people are here. I am in peace with the ones who are in peace with them. I am at war with the ones who are in war with them. ابھی بھی نہیں ہے. He should have said you should be in war with who I am in war with. Or Ali or Hassan or Hussein, you should be in peace who I am in peace with. No, he says it the other way around. Both in Shia and Sunni sources. صحیح مسلم میں ہے بھائی, آگے پیچھے نہیں کر سکتے. There is no mistake. The Holy Prophet says their peace is peace with me. ان سے صلح میرے ساتھ صلح ہے, ان کے ساتھ جنگ میرے ساتھ جنگ ہے. So anyone who is in war with them, anyone who goes to battle against them is in battle against me. So anyone who goes against
the holy prophet in battle cannot be radiyallahu anhu. اب لوگ پہنچ رہے ہیں. جو پیغمبر سے ان سے جو جنگ کرے اس نے مجھ سے جنگ کی, جو پیغمبر سے جنگ کرے اسے بھی رضی اللہ کہو گے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. میں بچوں کے لیے خدا کی قسم کوشش کر رہا ہوں کہ بچے کنیکٹڈ رہیں, ان کو میں پہنچاتا رہوں. بھئی میں نے آج جہاں لے جانا ہے مجھے امام رضا سے متعلق, میں نے کہا امام کا لقب ہے الرضا, رضی اللہ نہیں ہے, امام رضا. مرضیاں ان کی ہیں, رضا ان کی ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے, میرے جملے پہنچ رہے ہیں, میں بچوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. یہ رضا ہے, پلیجر ان کے پاس ہے. اللہ کو پلیز کرنا ہے تو پہلے انہیں پلیز کرو. اللہ تک راستہ ان سے ہو کے جاتا ہے, جو انہیں چھوڑ کے جاتا ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچتا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. جانے کے نامی القاب بہت ہیں, مجھے آج جو پیش کرنا ہے آپ کو, امام کے القاب میں سے لقب رضا ہے, اور سب سے مشہور لقب جو امام کے القاب میں بہرحال سے رضا. غریب الغرباء وہ اختتام پہ پیش کروں گا. سلطان العرب والعجم, جو عرب و عجم دونوں کے سلطان. ہر امام عرب میں ان کی تدفین ہے, یہ پہلے امام تھے جو عجم میں گئے. تو ایک مرتبہ دیکھیں, جو سارے جو ایران کے لوگ تھے نا, انہوں نے کہا جو بیسٹ فیملی ہے عرب کی وہ ہے بنی ہاشم. کچھ لوگ پہنچ گئے. جو موسٹ پاپولر تو موسٹ فیمس فیملی تھی کہ بھئی ان سے زیادہ کوئی سخی نہیں, ان سے زیادہ کوئی بہادر نہیں, ان سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں. عرب یہی کہتے تھے نا, بنی ہاشم کی خوبصورتی بھی مشہور تھی, سخاوت, سارے کمالات بنی ہاشم میں تھے. اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ جو بنی ہاشم میں سارے کمالات, ان میں سب سے زیادہ نام محمد, یہ جو آ رہے ہیں یہ محمد و علی کی نسل سے. اور ایرانیوں کا جو بیسٹ فیملی مانی جاتی تھی وہ ان کی رائل فیملی مانی جاتی تھی. ان کی رائل فیملی سے, شاہی خاندان سے ایک شہزادی شہر بانوں کی شادی ہوئی تھی بنی ہاشم کے حسین ابن علی سے. تو اب سارے دیکھنے آ رہے تھے کہ دو بہترین خاندانوں کی نسل سے آ رہے ہیں. Everyone, I hope people understand the word. اب بہترین دو خاندانوں کے نسل سے ہیں تو کیسے ہوں گے, ہر آدمی دیکھنا چاہتا تھا کیسے ہوں گے. اب ایک مرتبہ دیکھیں مامون نے کیوں بلایا تھا. I'll quickly give you the gist of it. مامون نے کیا کیا جب مامون رشید, have you heard of مامون? If you haven't, then it's good, you know. There's no point having bad names in mind. Evil names, you know, shaitan, so the longer it takes to remain out of your brain, the better it is. I hope people understand the point I'm trying to make. جتنے شیطان نام ذہن سے باہر رہے نا اتنا ہی اچھا ہوتا ہے. نہیں بھی سنا تب بھی اچھا, یہ کو سننے لائق بھی نہیں معمول ہے. بھئی جتنا ہو سکے جب بھی نام ذہن میں آئے تو فوراً کہیں لعنت اللہ ہے, کیونکہ امام کا قاتل ہے. امام اس لیے تو جو امام کا قاتل ہے وہ ہمارا دشمن ہے. ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں, ہمارا جو کرائٹیریا ہے وہ ہے ولایت. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. جو ان کا چاہنے والا وہ ہمارا محبوب ہے, ہمارے لیے صاحب قدر ہے. تو اپنی پرسنل لڑائیاں نہیں لڑیں گے, جتنی ہو محمد والے محمد کرائٹیریا, میزان یہ ہے, فرقان یہ ہے, فصل الخطاب یہ. اب میں بہت سخت جملے نہیں کہوں گا. تو اب کیا کیا, مامون آیا گورنمنٹ میں, ہارون الرشید کا نام سن رکھا ہے. چلیں کیا کروں, جتنا بھی پیش کر رہا ہوں وہ بھی بے شماری ہے ویسے. ہارون قاتل ساتویں امام کا, تو اس کے متعدد بیٹے, تو دو بیٹے مشہور ہیں, امین و مامون. مامون بڑا تھا, ذہین تھا, بہت عیار, مکار, کنائیونگ, ویری کنائیونگ, یس. تو اب وہ he deserved to be Khalifa. Why? Because he was more conniving. جو جتنا مکار عیار وہ اتنا بڑا. میرے دل میں پہنچ رہے ہیں. لیکن جو امین کی جو مدر تھی وہ کزن تھی ہارون رشید کی, وہ شیعہ ہو گئی تھی زبیدہ. اس لیے ہمارے دیکھیں everyone pay attention to this point. آئمہ علیہ السلام نے جو لعنت کی ہے نا وہ کی ہے بنو امیہ پہ, سارے بنو امیہ پہ لعنت. وَلَعَنَ اللَّهُ بنو امیہ قَاطِبَةً, سارے بنو امیہ پہ لعنت, لیکن اور کسی پورے خاندان پہ لعنت. اس پہ غور کریں گے, میرے کچھ بزرگ پہنچ گئے. نو ادر فیملی, میں اب نام نہیں لے سکتا ہوں بہت سے لوگوں کا, اگر آپ ان کی نسلیں دیکھیں گے نا تو کچھ تو فرسٹ سیکنڈ جنریشن ہی کے اندر نسلیں شیعہ ہو گئی. کچھ لوگ پہنچ گئے.
اب میں پڑھ نہیں سکتا، کھول کے نام نہیں لے سکتا، مجھے بھی جانا ہے چند دن میں پاکستان کراچی. تو اب دیکھیں سارے پے اٹینشن کریں، دیکھیں کئی ایسے نام ہیں جو ڈائریکٹ دشمن ہیں اور بچے یا نسلیں شیعہ ہو گئے، اہل بیت کی ماننے والی ہیں، جنہوں نے خود اعلان بیزاری کیا آپ نے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں، جو لوگ پہنچ گئے ان سب کے سلام ہے. بنی عباس سارے خاندان پہ لعنت نہیں کی، بنی عباس کے ظالموں پہ لعنت، قاتلوں پہ لعنت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ کیونکہ بنی عباس میں ائمہ کے زمانے ہی سے بہت سے لوگ شیعہ ہونے لگے تھے، اہل بیت کے ماننے والے. اب میرے جملے پہنچ رہے. تو اب زبیدہ جو تھی وہ اہل بیت کے احترام کرتی تھی، مانتی تھی. تو انہوں نے کہا بھائی، اس نے رکھوایا کہ بھائی امین کو، میرے بیٹے کو بنا دو خلیفہ. تو امین ذہین نہیں تھا، تیز نہیں تھا. اس نے کہا نہیں، عبداللہ معمون جو ہے، اس کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ معمون جو ہے وہ تیز ہے. اس نے کہا کیا، اس نے کہا گورنمنٹ کو ڈیوائڈ کر دیتا ہوں، نارتھ افریقہ اور یہ جو عرب کنٹریز ہیں یہ سارے کے سارے امین کو، اور یہ جو پرشین اسٹیٹس ہیں سینٹرل ایشیا پورے، اب سوچو کتنی بڑی گورنمنٹ تھی، پورا سینٹرل ایشیا، ایران، یہ سارا کا سارا دے دیا مامون کو دیا، اور وہ امین کو. مامون جیسے گورنمنٹ میں آیا، خلافت میں آیا، تو اس نے آ کے پوچھا کہ میری خلافت کو کس کس سے خطرہ ہو سکتا ہے. کس سے؟ اپنے وزیر سے جو عباسی تھا، جو اس کا وزیر امپورٹنٹ آدمی ہوتا تھا. خلیفہ بادشاہ خود تو دماغ کام نہیں کرتے تھے، وزیر ہی چلاتے تھے سر. لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں؟ تو کئی لوگ بن گئے تھے، خلیفہ بن جاتے تھے، اتنا برین نہیں ہوتا تھا رن کرنے کے لیے، تو وزیر چلاتے تھے سارے. تو فضل ابن ربیع وہ بھی ملعون تھا، وہ شاطر کا بہت زیادہ، وہ اس کا وزیر تھا. تو دونوں خلیفہ اور وزیر دونوں ہی شاطر، ملعون. تو فضل ابن ربیع سے اس نے پوچھا کہ میری خلافت کو کس کس سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ کہا 3 لوگوں سے. اس نے کہا 3 لوگوں سے؟ یہ 3 لوگ کون؟ 2 تو ذہن میں ہے، نام بتاؤ. کہا امین تیرا بھائی کا، وہ بے وقوف ہے، اسے میں قتل کر دوں گا. دیکھیں بھائی سے ہی مخلص نہیں تھے. یہ جو قرآن کریم میں آئے تھے نا کہ مومن سے بھی مخلص ہوتا ہے اور بار بار منافق کی بھی اصلاح کی کوشش کرتا ہے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. اور منافق کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے وہ ایک دوسرے سے بھی مخلص نہیں ہوتے. جناب سنسیئر کے دیچے تھا. اب میرے دل پہنچ رہے ہیں، اگر مجمع چلے گا آج میں بہت زیادہ کھل کے پڑھ رہا ہوں، سارا مجھے تفصیل سے پیش کرنا ہے. تھوڑا سا ٹائم لوں گا. مجھے آج خود کہا بھی ہے آپ کی انتظامیہ نے کہ آپ جتنا چاہیں ٹائم لیجیے. ہر روز میں 1 آور 10 سے اوپر جا رہا ہوں، تھوڑا سا میرے ساتھ دیکھیں. میں پوری اپنی کوشش کروں گا رشد آپ کے سامنے پیش کروں. تو میں بڑے بڑے محققین کی کتابوں کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سمرائز کر رہا ہوں، پورے کی پوری آپ کے سامنے میں کنڈینس پیش کروں گا. تو اب ایک مرتبہ فضل ابن ربیع نے کہا کہ پہلا مامون آپ کا تمہارا بھائی جو امین ہے نا وہ اس سے خطرہ ہے، کہ اس کو تو میں مار دوں گا. دوسرا کہ اس کا وزیر وہ بھی عباسی ہے، وہ اس نے کہا اس کو بھی مار دوں گا، وہ بھی میرے ذہن میں تھا. تیسری ہستی کون ہے؟ کہا ایک مدینے میں رہتے ہیں، نام ہے علی، اور موسیٰ ابن جعفر کے بیٹے ہیں، لقب ہے رضا. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ جو خلافت تم نے قبضہ کر رکھی یہ تمہاری نہیں ان کی ہے. کہا اچھا یہ کون ہے، کس کی نسل سے؟ کہا یہ آل رسول ہے، یہ اہل بیت ہے. آج مجمع رہے میرے ساتھ. تو کہا یہ اہل بیت ہیں. کہا دیکھنے میں کیسے ہیں؟ مامون نے جو پوچھا ہے میرے بچوں سے، are you all following my Urdu? So he said, how does it look? When you look at Imam Reza, how does it look? Ma'mun, the Khalifa, Abbasi Khalifa. He said, دیکھنے میں کیسے؟ How does it look? کہ جو ایک دفعہ انہیں دیکھتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے. Anyone who looks at them, him, wants to look at him at all times. کہ اچھا جب بولتے ہیں تو بولتے کیسا ہے؟ کہ جب بولتے ہیں تو ساری دنیا سنتی ہے. امام کا بولنا. کہ یہ بتاؤ کہ عبادت کیسی ہے؟ کہ جب عبادت کرتے ہیں نا، جب نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں تو لگتا ہے عبادت بنی ہی ان کے لیے. جب قرآن پڑھتے ہیں لگتا ہے قرآن آیا ہی ان کے لیے. میں اب یہ بچوں کے لیے میں سارے ٹرانسلیٹ نہیں کروں گا کہ وقت بہت نکل رہا ہے، میں دل کی مجھے بہت پیش کرنا ہے. تو کہا کہ اچھا جب یہ ان کی عبادت تم نے بتا دی، ان کا تقوی بتا دیا، ان کا زہد بتا دیا، سب ان کی، تو اب یہ جب آئیں گے ان کو کہاں پہ رہتے ہیں؟ کہ مدینے میں رہتے ہیں. کہ اطراف میں لوگ ان کے اپنے خاندان کے ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، باقی بنی ہاشم جتنے بھی ہیں، اور خود اہل بیت رسول خدا وہاں پہ ساتھ میں. کہا کہ لڑنے میں کا شجاعت ایسی ہے کہ لگتا ہے
بازو میں ان کے ساری طاقت ہے. تو کہا پھر ان کو مدینے میں نہ رہنے دیں, انہیں خراسان لے آؤ. تو مرو میں اب یہ طوس پرانا نام ہے مشہد کا. مشہد امام رضا یعنی جائے شہادت. مشہد کا مطلب the place of شہادت. مقتل مشہد, مشہد شہادت کی جگہ, مقتل قتل کی جگہ. تو مشہد الرضا نام تھا. جیسے مدینۃ النبی the city of the holy prophet, پھر بعد میں رہ گیا صرف مدینہ. مدینہ کا مطلب سٹی, مشہد کا مطلب place of شہادت. تو نام پرانا اس کا طوس. طوس is the original name of مشہد. تو اس نے کہا کہ بھئی ان کو یہاں لے آؤ اور ایک عماری میں لے کے آنا. عماری لگائی جاتی تھی on the back of the camel which was covered. اس نے کہا بھئی وہ مرد ہیں تو آپ نے عماری کا کیوں کہا؟ کہ تمہیں نے تو بتایا جو ایک دفعہ دیکھتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے, کسی کو دکھانا مت کیسے. تو کہا اچھا پھر کہا کہ بھی ان کو شیعہ علاقوں سے نہ لے کے آنا. اس کا مطلب ہے اس زمانے میں کلیئر ہو چکا تھا کچھ شیعہ ہے کچھ نہیں ہے. تو کہا شیعہ علاقوں سے نہ لانا تاکہ بغاوت نہ ہو جائے, لوگ ان کو دیکھیں گے اور زیادہ ایمان بڑھ جائے گا. کہا ان کو لے آؤ. اب سارے مامون نے کیا کیا کہ سارے اپنے جتنے بھی فوجی تھے ان کو بھی کہا کہ ساتھ جاؤ, اور جاسوس, جاسوس سمجھتے ہیں نا, اسپائز. مجھے تو بتایا تھا پاکستانی بہت آتا ہے یہاں, ہمیں ہی پاکستانیوں کو نہیں پتا ہوگا جاسوس. ہم نے تو بہت بھوکتے ہیں بھائی مجلسوں میں پاکستان میں آئے ہوئے ہوتے ہیں رپورٹنگ کرنے کے لیے. میرے جملے بہت ہیں نا, منافقین بہت ہیں. فیضان گرامی ہر جگہ پہ چلے جائیے گا, آپ کو سعودی عرب میں مل جائیں گے, بحرین میں مل جائیں گے, شام میں مل جائیں گے, ہر جگہ پہ آپ کو منافقین مل جائیں گے. فیضان گرامی اب یہ جملے پیش کر رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ بھئی جتنے جاسوس ساتھ ساتھ رہیں گے, ایک بات رپورٹ کریں, مجھے بتائیں کس کس سے ملے, کس کس کو خط لکھا, کسے کسے پیسے بانٹے. فیضان گرامی اب جملے سن لیجیے گا. مامون کے اکثر جاسوس امام رضا کو صرف دیکھ دیکھ کے شیعہ ہو گئے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں, جو لوگ بزرگ پہنچ رہے ہیں. دیکھیں امام کے کردار کو دیکھتے ہیں. بھئی صبح سے کیا کر رہے تھے؟ تہجد پہ اٹھے, پھر فجر پڑھی, پھر قرات کی, پھر روزے سے تھے. جو بھی جاسوس رپورٹنگ کرتا ہے 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن, یہاں تک کہ خدا کی قسم روایات میں ہے کہ مامون کے اپنے دربار میں امام کے شیعہ تھے. درباری جو تھے بہت سے تھے مامون کے, لیکن شیعہ تھے. پیسے مامون سے لیتے تھے لیکن دل امام کے ساتھ تھے. ان کے دلوں میں امام رضا علیہ السلام کا صدقہ. یہ جو ایران کنورٹ ہوا یہ امام رضا کا صدقہ. میرے جملے پہنچ رہے جانے گرامی. گرامی میں جملے جو پیش کر رہا ہوں سارے اسی طرح چلتے رہے گا. اب لے کے آئے آپ کے ذہنوں میں حدیث سلسلۃ الذھب ہے, the golden chain of narration, کہ امام نشاپور پہنچے اور امام نے فرمایا کلمہ, جہاں پہ 16,000 محدثین, ایکسپرٹس آف حدیث, راوی نہیں محدث, 16,000 ایکسپرٹس آف حدیث. کیوں؟ نیشاپور مرکز تھا. آپ کو پتہ ہے نا, بڑے بڑے یہ ہمارے بھائیوں کے جو امام ہیں حدیث کے, وہ سب کے سب نیشاپور سے ہیں. ان کا علمی مرکز تھا, سینٹر تھا. حاکم نیشاپوری, امام بخاری وغیرہ سارے نارتھ افریقہ سینٹرل ایشیا سے ہیں. اب سارے کے سارے وہاں پہ راوی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بھئی رسول خدا کی نسل سے آ رہے ہیں, ان سے ایک حدیث رسول پوچھ لو. اور سب نے امام کو روکنے کے بعد کہا مولا ایک حدیث فرما دیجئے. امام نے ایک مرتبہ عماری کا پردہ ہٹایا. جیسے ہی امام نے چہرہ باہر نکالا, مجمع دیکھ کے امام کو رونے لگا. کہ ہم نے اتنا نورانی چہرہ زندگی میں دیکھا ہی. امام علیہ السلام کا چہرہ بہت پرنور, امام علیہ السلام بہت وجیح, بہت خوبصورت. جب جیسے سب نے دیکھا, امام نے فرمایا میں اپنے بابا موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نقل کرتا ہوں. میرے بابا میرے دادا جعفر الصادق سے نقل کرتے ہیں. میرے دادا جعفر الصادق اپنے بابا محمد باقر سے نقل کرتے ہیں, اور وہ اپنے بابا زین العابدین سے نقل کرتے ہیں. He is reporting from his father. He reports from his father حسین ابن علی. وہ اپنے بابا حسین علیہ السلام سے کہ ان کے بابا علی نے فرمایا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جبرائیل نے کہا کہ اللہ کہتا. یعنی امام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے. کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. The word La ilaha illallah, there is no God but Allah, is my fort. Anyone who enters my fort is safe from my wrath. میرے جملے پہنچ گئے. حدیث میں نے انگریزی میں بھی کہہ دی. کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. یہ میرا قلعہ ہے, جو میرے قلعے میں داخل ہوا میرے عذاب سے بچ گیا. امام نے یہ کہا, ہماری کا پردہ گرا دیا. بڑے بڑے محدث فضل ابن شاہدان وغیرہ سب امام کے اونٹ کی مہار پکڑے تھے. امام نے کہا اونٹ کو چلا دو. جب چلنے لگے سب لکھ رہے تھے, لکھ کے مکمل کے کہنے کیا مطلب, صرف لا الہ الا اللہ کا جنت میں چلے گئے. کیا کہنے, امام یہ حدیث مکمل ہے. امام نے کہا مکمل کرنے دو, رکو.
امام نے دوبارہ اپنا رخ رونق باہر نکالا. امام نے کہا بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہا. یہ جو لا الہ الا اللہ ہے اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں, شرائط ہیں, اور اللہ کی توحید کی شرائط میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ رضا. امام علیہ السلام نے اس انداز سے فرمایا. ایسا نہیں کہ یہ امام کو کیوں پیش کرنا تھا. احمد بن حنبل, امام احمد بن حنبل بھائیوں کے امام ہیں جن کی مسند احمد بن حنبل ہے. 6 کتابوں میں نہیں ہے, 8 کتابوں میں ہے. جو 8 کتابیں پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اگر اس حدیث کے الفاظ نہیں, سند کو, چین آف نریشن کو کسی دیوانے پہ پڑھو گے اسے افاقہ ہو جائے گا, بیمار پہ پڑھو گے اسے صحت مل جائے گی, دعا کے لیے پڑھو گے تو اسے دعا قبولیت کے درجے پہ پہنچ جائے گی. پوچھا کیوں؟ کا واحد حدیث ہے جس میں سارے راوی معصوم, ایک ایک راوی امام ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. Everyone paying attention? Please everyone pay attention. Now the Imam reaches Marf. اب خراسان میں جیسے ہی پہنچے تو مامون استقبال کے لیے فرزند رسول تشریف لائیں اور آپ میرے ولی عہد بن جائیں. امام ابھی پہنچے ہیں, آپ میرے کراؤن پرنس بن جائیں. اب بہت سے مسلمان کہتے ہیں کہ امام کراؤن پرنس بنے, اس کا مطلب ہے کہ امام نے بیعت کر لی. ہمارا عقیدہ یہ کہ کسی امام نے کبھی کسی ظالم کی بیعت نہیں. یہ شیعہ عقیدہ جو لوگ پہنچ رہے ہیں, شیعہ عقیدہ یہی ہے. بھئی جب کسی نبی نے بیعت نہیں, اگر کی ہوتی تو اللہ بتا دیتا اس نبی نے بیعت کر لی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جب نمرود, فرعون, شداد, حمان, کسی کی بیعت کسی نبی نے نہیں کی, تو یہ 14 جو سب سے افضل ہے کیسے ممکن ہے کسی ظالم کی بیعت کر لیں. خود امام حسین علیہ السلام نے کربلا جانے سے پہلے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ. یہ ابن جزری نے, ابن اسیر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے. حسین نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. نہیں کہا حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا, فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی, مجھ جیسا میرا بیٹا رضا, اس جیسے کی, اس جیسا مامون. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, بیعت نہیں کر سکتا. ابن کثیر نے والیوم نمبر 3 اس کی تاریخ ابن اسیر میں جملہ میں حوالہ دے رہا ہوں تاکہ بہت سے لوگ بعد میں سوال کریں گے. تو تاریخ ابن اسیر ابن جزری کے اندر لکھا ہے والیوم نمبر 3 پیج نمبر 246, تیسری جلد صفحہ نمبر 246 میں ابن, یہ شیعہ نہیں ہے مورخ, وہ کہتے ہیں کہ مولا حسین سے جب مروان و ولید نے بیعت مانگی کہ یزید کہہ رہا کہ آپ بیعت کر لیجئے, تو ولید نے جب کہا تو امام نے کہا سارے مجمع کے سامنے مسجد نبوی میں پوچھنا, وہاں جواب دوں گا بیعت کیوں نہیں کر رہا. تنہائی میں گورنر ہاؤس میں بلا کے کیوں بیعت مانگ رہا ہے. ان آئسولیشن یہاں پہ گورنر ہاؤس میں تو کہتے بیعت کر لو. کہا کہ نہیں حسین ہمیں پتا ہے آپ علی کے بیٹے ہیں, آپ کے بابا نے بھی بیعت نہیں کی تھی, آپ کے بھائی نے بیعت نہیں کی. وہ کہہ رہے بیعت نہیں کی. بابا آپ کے بھائی نے بیعت نہیں کی, ہمیں پتا ہے آپ علی کے بیٹے ہیں, آپ بیعت نہیں کریں, اس لیے میں نے تنہائی میں گورنر ہاؤس میں بلایا, یہاں پہ بیعت کر لیجیے. مولا نے کہا کہ نہیں, مجھ سے سارے مجمع میں کل مسجد نبوی میں پوچھ. Ask me in the mosque of my grandfather in front of everyone, then I'll tell you why I'm not paying allegiance to Yazid. میں وہاں پہ بتاؤں گا کیوں میں یزید کی بیعت نہیں کر رہا. گرامی وہاں پہ پھر مولانا نے فرمایا انا اہل بیت النبوہ. جب مروان و ولید نے روک کے پوچھا کیوں بیعت نہیں کر رہے, امام نے فرمایا انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحل الرحمہ بنا فتح اللہ وبنا یختم. ہم کون ہیں؟ امام نے فرمایا ہم اہل بیت النبوت ہیں. تفسیر کا وقت نہیں ہے. انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ, رسالت کی کان ہے. We are a mind of risalat, messengership. Ibn Asir says that Hussein ibn Ali said this in Medina. Ma'dan al-risala. You know, from the gold mine you get gold. From silver mine you get silver. From coal mine you get coal. Imam Hussein alayhi salam is saying Ma'dan al-risala. We are the mind of messengership. Every prophet that wants to become a messenger has to come to our family. آپ لوگ تو پہنچ ہی نہیں رہے ہیں.
mention the words of Imam Hussain علیہ السلام. مولا حسین نے فرمایا ہم اہل بیت نبوت ہیں, معدن رسالت ہے, رسالت کی کان ہم ہیں, محبت الوحی. اور یہ جتنے فرشتے مختلف الملائکہ, ملائکہ ہم پہ نازل ہوتے ہیں. آپ لوگ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں. You know, in Pakistan someone said that if you believe that the wahi comes or the angels come to other than the prophets, then you're kafir. یہ پاکستان میں کہاں کسا ٹی وی پہ, میں نام نہیں لے رہا, مجھے پتا شاید سن رہا, سن لے پہ غلطی کرو گے پھر سنو گے تم. ٹی وی پہ ایک صاحب نے کہا کہ بھئی جو بھی کہتا ہے نا کسی نبی کے علاوہ کسی کے پاس فرشتہ آتا ہے وہ کافر. تو قرآن ہی پڑھ لیتے بھائی. He hasn't even read the Quran properly. Look, he says that anyone who claims that other than the prophets and messengers, anyone who sees an angel or wahi comes to them, then they are kafir. Look at the Holy Quran. Allah says, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ. We sent revelation to the mother of Moses. ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی. جناب موسیٰ کی ماں نہ نبی تھی نہ رسول. جب موسیٰ کی ماں پہ وحی آ سکتی ہے تو حسن و حسین کی ماں پہ کیوں وحی نہیں آ سکتی؟ I hope I'm not confusing people. اللہ نے گرامی یہاں پہ حضرت موسیٰ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, this is قرآن, سورہ قصص اٹھائیں, دوسرے سورے اٹھائیں. اللہ فرما رہا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں پہ, عَلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل. وَأَوْحَيْنَا وحی سے ہے, ہم نے وحی نازل کی موسیٰ کی ماں پہ. کیا کیجئے؟ تابوت میں رکھ کے بہا دیجئے. موسیٰ کو پلیس میں تابوت, تابوت سکینہ میں رکھ کے بہا دیں. جناب موسیٰ کی ماں پہ وحی آئی, توجہ, نہ انہیں بخار ہوا, نہ ٹھنڈے پسینے آئے, نہ انہوں نے اپنے آپ کو اس نیل میں گرانے کی کوشش کی. جب پہنچ رہے ہیں, جب پہنچ گئے پہنچ رہے ہیں, قرآن سے میں نے جواب دیا. میں مجمع نہیں ہے, please pay attention. Let me tell you another lady who had wahi in the Holy Quran. سورہ مریم, سورہ نمبر 19. اللہ فرما رہا ہے اور ہم نے عیسیٰ کی ماں پہ فرشتہ بھیجا, بتا دو جا کے وحی نازل کی کہ آپ کے ہاں بیٹا ہونے والا. تو جناب مریم سلام اللہ علیہ نے فرمایا میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِ الْبَشَرُ, مجھے بشر نے چھوا بھی نہیں ہے. Man has not even touched me. How can I have a child? کہا یہ بچہ معجزے سے ہوگا. اللہ جب کہتا ہے نا کن فَيَكُونُ, اللہ کہتا ہے ہو جا, be and it is. اللہ معجزے سے بچے کو پیدا کرے گا. کل لوگوں کو کیا بتاؤں گی؟ لوگ کیسے کہیں گے کہ بھئی یہ بچہ معجزے سے ہوا؟ کل لوگوں کو miraculous کا نہیں پتا چلے گا. You don't have to speak, the child will speak and prove that he is special. بچہ بول کے بتا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ وحی آئے تو مسلمان مان لیں. اور جوانان جنت کے سرداروں حسن و حسین کی ماں پہ فرشتے نازل ہوں. آپ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں. میں آپ سلامت رہیں, آپ جی ہیں, میری ریکویسٹ ہے حدیث کے ساتھ ذہنوں میں لائیے گا. جناب سیدہ نے کیا فرمایا تھا کہ وقالت, فرشتوں نے سوال کیا اللہ سے, یا رب من تحت القسا, کی چادر تلے کون؟ قال ہم فاطمہ تو ابوہا و بعلہا و بنوہا. نہیں ہے مجمع, بی بی فرما رہی ہیں فرشتوں نے اللہ سے پوچھا, اللہ نے یہ جواب دیا. یہ نہیں فرمایا مجھے بابا نے بتایا تھا. بی بی نے نہیں کہا مجھے بابا نے بتایا, کوئی فرشتہ بتا گیا تھا. ایسا کہ ابھی جو دیکھ رہی ہیں فرش پہ بیٹھ کے عرش پہ کیا ہو رہا ہے اسے کہتے ہیں سیدہ. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. ذمہ داری سے دیکھیں, آپ صرف وہی الفاظ وہی جو آپ ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں اسی سے ثابت کر کے دکھا رہا ہوں. ایسا کہ رابی مجمع چلتا رہے میرے ساتھ. ایسا کہ رابی یہاں جو میں ابھی ثابت کروں گا امام کی عظمت اور مقام کو, امام رضا کی, تو ایک مرتبہ مامون اب یہ سوال کر آپ میرے ولی عہد بن جائیں. میں اسی کو ثابت کرنے کے لیے میں نے 7 منٹ بولا کہ امام بیعت
نہیں کر سکتے. حضرت گرامی اس نے کیا کہا؟ You have to become my crown prince. آپ میرے ولی عہد بن جائیں. crown prince, ولی عہد. عربی فارسی اردو میں کہتے ہیں ہم لوگ ولی عہد. ولی عہد بن جائیں. امام نے کہا نہیں مجھے تیرا ولی عہد نہیں بننا. اس نے کہا نہیں آپ کو بننا پڑے گا. امام نے کہا تو پوچھ رہا ہے یا بتا رہا ہے؟ I'm not sure if people are getting to the words. You know, Mamun said to the Imam, the eighth Imam, you have to become my crown prince. Imam said, I don't want to. He said, no, you have to. Imam said, no, I don't want to. No, you have to. Imam said, are you telling me or are you asking me? If you're asking me, then I refuse. If you're telling me, then write whatever you like. I don't care. مجھے نہیں معلوم لوگ ہیں یا نہیں. اگر تو پوچھ رہا ہے تو میں راضی نہیں ہوں, اور اگر بتا رہا ہے تو نے جو لکھنا ہے لکھ دے. جب پوچھ ہی نہیں رہا تو جو بھی چاہے لکھ دے. پہنچ رہے ہیں لوگ. لیکن ابھی امام رضا ایک جملے میں امام نے قیامت برپا کر دی. نہیں مجمع نہیں ہے میرے ساتھ سارا, میں آگے نہیں پڑھوں گا. میں 1.5-2 گھنٹے پڑھ دوں گا. پھر میری ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے مجمع کی توجہ ہو. دیکھیں وہ بار بار کہہ رہا ہے you have to become my crown prince. آپ کو میرا ولی عہد بننا پڑے گا. امام نے کہا نہیں بنتا. کہا نہیں بننا پڑے گا. امام نے کہا تو پوچھ رہا ہے یا بتا رہا ہے؟ یہ امام ابھی نشاپور میں چند گھنٹے پہلے 2 دن پہلے بتا کے آئے میں توحید کی شرائط میں ہوں. مامون کی حیثیت کیا ہے؟ اب بہت گا تو اللہ جس کا میرے پہ ایمان نہ ہو اس کا لا الہ الا اللہ قبول نہیں. امام فرما رہے میں توحید کی میں لا الہ الا اللہ کی کنڈیشنز میں سے ہوں. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں میں تو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں, محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہوں, تو آپ مجھے کیسے کہہ رہے ہیں میرا ایمان کامل نہیں؟ ایسے جانے کی نامی جب تک علی ولی اللہ نہ پڑھو, 12-14 کو نہ مانو, لا الہ الا اللہ ہی قبول نہیں. میں نے پریشان کر دیا. توجہ فرما رہے ہیں یعنی کہ رامی ایمان کامل کب ہوتا ہے؟ You are a Muslim but your ایمان is not perfect, is not complete. Perfection تب آتی ہے جب ولایت پہ ایمان. اب میرے جملے پہنچ گئے. اگر گرامی امام فرما رہے میں بھی بتا کے آیا ہوں میں توحید کی شرائط میں ہوں. تیری حیثیت کیا؟ اب میں اس کا کردار تو پیش نہیں کروں گا. بچے بیٹھے ہیں بتاؤں گا. حتیٰ کہ پوچھے کہ اچھا ایسے تھے یہ لوگ کیسے کیسے لوگ خلیفہ بن گئے. یہ جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ میں پڑھ تو سکتا نہیں سب. آپ لوگ سب سلامت رہے جو لوگ پہنچ رہے ہیں. اب سے کیریکٹر اس لائق ہی نہیں ہے کہ بیان کیا جائے. اللہ کے نامی جو لوگ پہنچ گئے تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا نہیں آپ میرے ولی آپ کو بننا پڑے گا. ہم نے کہا جو تو نے لکھنا لکھ دے. اس نے کہا سکہ چھاپو امام کے نام دے نا, کوئن لکھو کون ولی عہد کا. میرا ایک سوال, جب امت نے بیعت کر لی تھی پلیز ایوری ون کہتے جب سارے مسلمان مسلمز پیڈ الیجنس ٹو دیم پھر بھی کہتے نہیں علی بیعت کرے. بھئی جب سب نے بیعت کر دی تو علی پہ زور کیوں دے رہا؟ نہیں ہے مجمع. بعد والے کہہ رہے ہیں نہیں حسن بیعت کر. بھئی سب نے بیعت کر لی تجھے تکلیف کیا؟ نہیں حسن کی بیعت چاہیے. یزید کی بھی بیعت کر لی, وہ کہہ رہے نہیں حسین کی بیعت چاہیے. مجمع نہیں پہنچ رہا. مروان کہہ رہا نہیں مجھے علی بن حسین زین العابدین کی بیعت چاہیے. توجہ, سارے بننے کی توجہ. بھئی جب ساری امت نے بیعت کر لی تو تمہیں کیوں بیعت چاہیے ان کی؟ وہ بھی جانتے تھے at the back of their mind, ان کے بھی ذہن میں تھا ساری امت بیعت کر لے پھر بھی ہماری اوقات کچھ نہیں. اب پہنچ گئے. اب میرے جملے پہنچ at the back of their mind یہ تھا یہ سب بیعت کر لیں کوئی حیثیت نہیں جب تک یہ تائید نہ کریں. حضرت گرامی اور یہ کبھی ظالم کی تائید کر نہیں سکتے. ہم میرے جملے پہنچ رہے ہیں. حضرت گرامی یہ دیکھیں you know مولانا ابو العلا مودودی, have you heard of his name? ابو العلا مودودی, he was the founder of Jamaat Islam of India.
इंडिया में उन्होंने जमात इस्लामी बनाई, फिर बाद में पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश, सारे बन, सब जगह जमात इस्लामी गई, कहाँ से? उन्हीं से। फिर पाकिस्तान आ गए थे। मुस्लिम ब्रदरहुड इन इजिप्ट, ये जो अरब ममालिक में मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम से, वही पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में है जमात इस्लामी, ये जो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में है। चले, अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों को क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना? चले, ना भी हो जब भी मुझे परवाह नहीं। तो ये जमात इस्लामी ने बनाई, तो अब उन्होंने एक जुमला लिखा, मौलाना अबुल आला मौदूदी, फाउंडर ऑफ जमात इस्लामी, ये बहुत बड़ा वहाबी, एक पूरा सियासी पॉलिटिकल मूवमेंट है बहुत बड़ी। अब ये जो पाकिस्तानी इंडियन है वो तो समझ लेंगे, यहाँ के बच्चे नहीं समझे कितनी बड़ी मूवमेंट है, बहुत खतरनाक मूवमेंट। बाहर चले, अल्लाह खैर रखे, आज मुझे समझ नहीं आ रहा मैं पाकिस्तान जाऊंगा कैसे। तो इतनी बड़ी मूवमेंट चलाई उन्होंने। अब वो बार बार एक उन्होंने जुमला लिखा, वो कहते हैं सवाल ये नहीं है, द क्वेश्चन इज नॉट that when the entire Muslim Ummah paid allegiance to Yazid, then why did Hussein ibn Ali alayhi salam did not pay allegiance to Yazid? But the question is, when Hussein ibn Ali did not pay allegiance to Yazid, then why did the Ummah, why did the Muslims pay allegiance to him? Haidari, मेरे जुमले पहुंच गए। कहते भाई जब सारी उम्मत ने बैत करी तो हुसैन भी कर लेते। मौलाना अबुल आला मौदूदी कहते हैं ये सवाल ही गलत है। सवाल तो ये है जब हुसैन इब्न अली ने नहीं की तो फिर उम्मत ने क्यों कर ली? मौदूदी साहब अगर हाथ जोड़ के कह दूं तो फिर जब अली ने बैअत नहीं की, सैयदा ने बैअत नहीं की, तो फिर उम्मत ने क्यों कर ली? गिरामी, अब ये जनाबे इमाम रज़ा अलैहि का वही मामला था जो मौला अली का था, जो मौला हसन का था, जो मौला हुसैन का था। मेरे जुमले बहुत इमाम ने कहा कि नहीं, तो अब उसने कहा कि नहीं, लिखो जल्दी जल्दी सब जगह नशर कर दो, प्रिंट निकाल। अब उस जमाने में सोशल मीडिया तो था नहीं, क्या कह रहे, प्रिंट मीडिया उस तरह से नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, उनका अपना मीडियम था। मीडियम समझते ना, पहुंचाने के मीडियम अलग थे, प्रोपेगेंडा तो था ना, चलो पहुंच रहे हैं, मीडिया था, उसका मीडियम अलग था। उन्होंने कहा कि सिक्का छापो करके कौन? ये वली अहद है, और इमाम का हर जगह पे लिखो नाम वली अहद, 1.5 साल हर जगह पे। अब वो ये सोच रहा था कि इमाम का अगर मेरे लिए लिखा जाए, मेरे वली अहद है, तो मेरी इंडोर्समेंट हो जाएगी। आप कहीं और नहीं रह सकते, मेरे महल में रहेंगे, मेरे पैलेस में रहेंगे, बाहर नहीं जा सकते। वो नहीं समझ रहा था इसी दरबार के सारे दरबारी शिया हो जाएंगे। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे। मैं सब जुमले कह रहा हूँ, सारा बंदा साथ दे मेरा, मुझे भी बहुत कुछ पेश करना, मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ। तो जाने गिरामी, अब उसने कहा कि भाई, इमाम ने कहा ठीक है सुन, तू जो भी लिख रहा है लिखता जा, मैं फैसला कोई नहीं करूंगा। आई विल नॉट टेक पार्ट इन एनी ऑफ द डिसीजन मेकिंग, किसी भी फैसले में मेरा हिस्सा नहीं होगा। You're not here. You know, for example, all of you come to me and say, Maulana, please become our judge. I said, okay, I become the judge, but I will not make any decision. What sort of a judge is that? You will not make any decisions, and why are you a judge? यही सवाल करेंगे ना आप लोग, भाई आप जज बन भी रहे हैं, फैसला भी कोई नहीं करेंगे, तो फिर जज क्यों बन रहे हैं? पता नहीं लोग हैं या नहीं, मेरे पहुंच रहे जो। अब देखिए वो कह रहा भाई आप मेरे वाली है नहीं, मगर जो लिखना चाहे लिख दे, जब पूछ ही नहीं रहा, जबरदस्ती है तो लिखता जा, सिक्के छाप शो करना क्या, तवज्जो। इमाम ने कहा मैं फैसला कुछ नहीं करूंगा। क्या कहना, उसे समझ नहीं आया। 1.5 years down the line, less than 2 years, 1.5-2 years के दरमियान में उसके कोर्ट में एक आदमी को लाया गया, मजमा भरा हुआ था। अब अक्सर लोग इमाम को देखने के लिए आते थे, इमाम को देखने का लोग शौक, पूरे ईरान से लोग आते, भाई इमाम मेरा जो देखता है देखता ही रहता है। जब आए तो क्या भाई खलीफा साहब, हम एक चोर को लेके आए, सजा दी जाए इसको। खलीफा ने पूछा भाई तुम चोर हो? Are you really thief? जो लोग पहुंच रहे हैं ना उन पे सलाम, जो नहीं पहुंच रहे उन पे भी सलामी। थोड़ी सी तवज्जो। Everyone please pay attention. उसने कहा, you know, in Islam there are 3 ways of proving someone guilty. Yes? 3 तरीके से इस्लामी अदालत में किसी को मुजरिम साबित किया जाता है। मुजरिम भी 3 तरह से साबित होता है। बहुत तरह मेरे आपको मेरी हेल्प करना है, मुझे बता दीजिएगा जहाँ पे मैं क्या है। नंबर 1, गवाह मौजूद है, विटनेसेस हो, विटनेसेस कहें 2 आधे विटनेस हो, कुछ में 4 चाहिए, कुछ में 2 चाहिए, 5 जगहों पे 1 है, लेकिन ज्यादातर 2 चाहिए या 4।
تو اب ایک مرتبہ وہ وٹنسز کہیں بھئی ہم نے دیکھا ہی از اے کرمنل, ہی committed this crime in front of us. یہ نمبر 2, he pleads guilty. وہ خود کنفیس کرے, وہ خود اقبال جرم کرے. اقبال جرم کہا جاتا ہے قانون کی زبان میں, لا میں. تو he pleads guilty. اچھا, نمبر 3, قاضی کا اپنا علم ہو, اس نے خود دیکھا. اب وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ یہ جو آپ کے سی سی ٹی وی فوٹیج وغیرہ ہے, یہ علم قاضی میں آ جاتا ہے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں, قاضی کا علم ہے نا, تھرڈ قاضی کا اپنا نالج. اب قاضی, یہ رسول خدا نے قانون اس لیے بنایا کہ قاضی کا اپنا نالج, اگر قاضی نبی ہوں یا علی ہوں یا معصوم ہوں تو انہیں تو پتا ہے نا یہ بے گناہ ہے, یہ مجرم. اب پہنچ رہے لوگ. 3 طریقے سے اسلامک لا میں, اسلامک جو جوڈیشری سسٹم ہے اس میں جرم ثابت ہوتا. تو اب مامون نے پوچھا بھائی میں قاضی تو وہ خود تھا اس وقت, اس نے کہا بھی قاضی میں ہوں, مجھے تو پتہ نہیں, وٹنسز ہے نہیں, وہ تو بیچارہ کورے تھا. اس نے کہا وٹنسز نہیں ہے تو تم اگر پلیڈ گلٹی نہیں کرو گے تو پنشمنٹ نہیں ہوگی. تو اس نے پوچھا کہ تم چور ہو؟ اس نے کہا ہاں. کہا چور ہو؟ اس نے کہا ہاں میں چور ہوں. 3 دفعہ پہلے جرم کرو گے سزا مل جائے گی. اس نے کہا میں چور تو ہوں. 3 دفعہ ہو گیا. توجہ. اس نے کہا لیکن مجھے سزا کون دے گا؟ who will punish me? تو لوگ ہیں امام علیہ السلام کے سامنے اس آدمی نے کہا کہ بھئی چور کو سزا دے گا جو خود عادل ہو, تو سزا دے گا. مامون کو مرتبہ غصہ چڑھنے لگا, رنگ اس کا سرخ ہو گیا. تیری اتنی جرت, اپنے خلیفہ کو تو چور کہہ رہا. اس نے کہا کہ اتنا ہی نہیں, تیرے باپ نے بیت المال کے پیسوں سے کنیز خریدی تھی, ٹریجری سے, بیت المال کے پیسوں سے, اس سے تو پیدا ہوا. تو پوری امت کا غلام ہے, امت میں میں بھی ہوں. مامون موت عطا بولا. اب اس نے دیکھا کہ کیا کروں. اس نے کہا فرزند رسول آپ فیصلہ کیجئے, یہ میری توہین کر رہا. امام نے کہا بھول گیا, میں نے تو کنڈیشن رکھی تھی, میں نے شرط رکھی میں فیصلہ نہیں کروں گا, جو پہنچ گیا ان پہ سلام. My condition was I will not take part in any decision making. میں کسی جوڈیشری کے, گورنمنٹ کے کسی مسئلے میں, کسی فیصلے میں حصہ نہیں لوں گا. اب امام نے کہا میری کنڈیشن یہی تھی, تو نے جو لکھنا لکھ دے, میں فیصلے میں حصہ نہیں لوں گا. کہ آپ کو فیصلے میں حصہ لینا ہوگا, میری توہین ہو رہی ہے, آپ میرے ولی عہد ہیں, بتائیے یہ آدمی کیسا. امام نے کہا پھر سوچ یہ سچا. میرے جملے پہنچ گئے جانے کے نامی. ایک مرتبہ مامون وہیں سے تخت سے اترا, اس کے بعد ہی اس نے فیصلہ کیا امام کو زہر دینے کا. میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. ادانے کے نامی دیکھیے امام نے ولی عہدی کے مسئلے کو حل کیسے کیا, کس خوبصورت انداز سے ولی عہدی کے مسئلے کو حل کیا. امام نے کہا ٹھیک ہے, ہمیں اگر موقع مل رہا ہے 1.5 برس کا, تو 1.5 برس میں اس انداز سے تبلیغ کروں گا جس کے دل میں نفاق نہیں ہوگا وہ مومن ہو جائے گا. اور یہی ہوا, یہی ہوا. 1.5 برس میں امام نے پورے ایران کو ہلا دیا. عزیزان گرامی, میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں ابھی تو, اب میں پہنچ جاؤں جہاں پہ اب امام کے ساتھ مسلسل مناظرے کرتا ہوا. کیا کرتا, اس کو بلا لو, وہ علماء. سب سے قابل مفتی کون ہے اس زمانے میں؟ کہ وہ فلاں مفتی صاحب. کون سے کو تیاری کر کے آئے, پچھلے والے سارے مفتی ہار گئے تھے, پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں. مفتی صاحب تیاری کی؟ ہاں پوری تیاری. چلے میں شروع کروں گا, پھر آپ جو اس کے بعد ان سے بحث کر لیجیے گا. میں سارے مناظر امام کے نہیں پڑھ سکتا. بڑے بڑے مفکرین نے لکھا ہے کہ بنی عباس میں سب سے زیادہ قابل جو خلیفہ تھا وہ مامون, کیونکہ 1.5 برس امام رضا کے مناظرے سنے. کیا کرتا تھا, بغداد میں جب کیپٹل شفٹ کیا, بغداد سینٹر تھا, علم کا مرکز تھا, شیعہ اور سنی دونوں. ہمارا بھی پہلے نجف سے پہلے کاظمین تھا, ان کا اعظمیہ تھا, ہمارا کاظمیہ. جو لوگ پہنچ رہے ہیں, کاظمین ہمارا تھا, 7ویں امام کے سب کے جو بنا. اور پھر بعد میں جب ہلاکو خان نے حملہ کیا تو پھر شیخ طوسی نے شفٹ کیا نجف اشرف کے لیے. بغداد میں ہمیشہ حملے ہوتے رہیں گے, پولیٹیکل ٹرموائل رہے گا, یہاں پہ علم ترقی نہیں کر پائے گا. تو پھر انہوں نے نجف اشرف میں شفٹ کیا شیخ طوسی نے 1000 ایئرز اگو. اللہ نے گرامی اب کیا ہوا کہ مامون مسلسل بغداد میں بھی مناظرے کرتا, سب سے کہتا تیاری کرو, میں شیعہ بنوں گا,
اور تم مجھے ہراؤ. اور سارے مفتیوں کو اکیلا مناظرہ ہرا دیتا تھا. تو پھر خود ہی کہتا تھا میں پریٹینڈ شیعہ ہوں, میں فیک شیعہ ہوں, میں شیعہ بنا ہوا ہوں, مجھ سے تم مناظرہ نہیں کر پا رہے. اگر کوئی اصلی شیعہ آ گیا تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو بڑے بڑے مفتی پوچھتے کہ خلیفہ صاحب, خلیفہ تو بیچارے جواب ہی نہیں دے پاتے, پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں. خلیفہ تو ایسے لوگ بنے جو جواب ہی نہیں آتا. یہ آپ اتنے قابل کیسے ہیں؟ قرآن حدیث ہر چیز آپ کو معلوم ہے, ہر جگہ سے ہمیں ہرا دیتے ہیں. کہ یہ میرا کمال نہیں ہے. وہ جو میں شیعوں کے امام رضا کے ساتھ 1.5 سال 2 سال رہا ہوں, میں نے وہ مناظرے دیکھے ہیں, کوئی جیت نہیں سکتا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ اگر منافق بھی امام کی بارگاہ میں بیٹھے تو قابل ہو جائے. اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں چند جو لوگ پہنچ رہے ہیں, میں چلتے چلتے میں جملے کہہ جاتا ہوں. میں آج مجھے مناظر پڑھنے مجھے تقریباً 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ چاہیے ہوگا. 1 گھنٹہ تو ہو گیا. اب سوچ رہا ہوں کہ میں نے 1.25 گھنٹہ کہا تھا. 2 سے 3 مناظریں بس سن لیجیے گا, میں سارے نہیں پڑھ پاؤں گا. امام سے ایک مرتبہ اس نے کہا سورہ فاطر, فاطر دی اوریجنیٹر, خالق جیسے ہوتا ہے نا, کریٹر, اوریجنیٹر. یعنی دیکھیں میں مثال کے طور پہ کہوں کسی آدمی سے ممبر بنا دو, تو وہ ممبر دیکھے گا کہ اچھا 3 پائدان ہیں, ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں کپڑا لگا تھا, یہاں لکڑی ہے, تو وہ دیکھے گا, بنائے گا, تو کیا کرے گا؟ ٹرائل اینڈ ایرر سے مکمل کر دے گا. ٹرائل اینڈ ایرر, میں نے انگریزی کے لفظ استعمال کیا تاکہ بچے پہنچ جائیں. تو کیا کرے گا؟ تجربہ کرے گا اور غلطیوں سے تجربے کے بعد مکمل کر دے گا. اللہ فرما رہا ہے کہ نہ اس نے اس کے سامنے کوئی مثال تھی, نہ یہ ممبر سامنے, یہ کائنات, نہ اللہ کے سامنے کوئی مثال تھی, نہ اللہ نے کوئی ٹرائل کی, نہ کوئی ایرر کیا. پہلی دفعہ میں پرفیکٹ کائنات بنا. اب پہنچ رہے؟ تو اللہ کا نام ہے فاطر, دی اوریجنیٹر. اس کی آیت نمبر 32 آیت میں جو پیش کر رہا ہوں, میری درخواست ہے, میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر مسلمانی آیات کو جو میں پیش کروں گا, اگر سمجھ لیں کوئی بھی سوائے اس کے کہ جس کے دل میں نفاق ہو اور بغض ہو, کوئی انکار نہیں کرے گا فضیلت اہل بیت. وارث سمجھتے ہیں نا, وارث, انہیریٹر, انہیریٹر جو کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں بھئی یہ میں اس کا وارث ہوں, یعنی مائک جو ہے مجھے میراث میں ملا ہے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ یعنی میرے باپ دادا کا رہا ہوگا تبھی میں کہوں گا میں وارث ہوں. توجہ نہیں ہے. اب یہ انہیریٹر, جناب سیدہ نے کہا تھا کہ فرق میرا ہے, اب یہ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کا نہیں ہے, تو بیوی نے کہا اچھا پھر کس کا؟ کہا آپ کے بابا کا. تو پھر بابا کی وارث میں. اب پہنچ رہے لوگ, میں ہر طرح سے ثابت کروں گا, ابھی تفصیل کا ٹائم نہیں ہے. تو اب ایک مرتبہ امام سے اس نے پوچھا, یہ قرآن میں سورہ فاطر میں اور جگہوں پہ بھی نا بار بار لفظ آیا وارث, وارث الکتاب. اسے غور سے سنیں, میری ریکویسٹ ہے سب اس کو یاد کر لیں بچے. سورہ فاطر کی آیت, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, اور ہم نے اپنے بندوں میں سے جنہیں مصطفیٰ بنایا, جنہیں چن لیا. The ones from our servants we have chosen, we have made them the inheritors of the book. کتنی خوبصورت آیت ہے. یہ امام سے پوچھا مامون نے, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وارث کتاب کون ہے؟ کتاب یعنی قرآن. یہ وارث کون ہے؟ تو کسی کے باپ پہ قرآن نازل ہوا وہ کہے گا میں وارث ہوں؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ دیکھو محلے والا تو کہے گا نہیں کہ بھئی ان کے گھر میں قرآن آیا تھا وارث میں ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں خدا کی قسم بڑی ذمہ داری سے الفاظ ادا کر رہا ہوں. راہ چلتا ہوا تو کوئی نہیں کہے گا نا بھئی قرآن آیا تھا محمد پہ وارث میں ہوں. پہلو میں بیٹھا ہوا کہ بھی ان کے اوپر پیپر میں قرآن آیا وارث میں, تو وارث وہی ہوں گے نا جو علم کے وارث ہیں. اور اہل بیت میں کمی کیا ہے کہ صحابہ وارث ہوں؟ جو لوگ پہنچ رہے ہیں. خدارا علمی موضوع بہت ٹیکنیکل ہے, لیکن جو بچہ آج سمجھ جائے گا پوری زندگی اسے کوئی ہلا نہیں سکتا اہل بیت کے عقیدے سے. آیت پوری سن لیجیے گا, میں نے بھی پوری آیت نہیں پڑھی. تو اب یہ قرآن میں ہے کہ اللہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا, اصطفینا من عبادنا, اللہ کہہ رہا ہم نے اپنے بندوں میں سے جنہیں چن لیا انہیں کتاب کا وارث بنایا. جنہیں ہم نے چنا, the ones who we chose from our servants, we have made them the inheritors of the book. The book meaning Quran, the book, الکتاب, ہم نے وارث بنایا. تو اب یہ سارے مسلمانوں کے ترجمے کر دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں یہ امت آیا رسول خدا پہ وارث امت. وہ تو امت میں آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں,
وہ ہمسایہ آگے پیچھے یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان کلمہ پڑھنے والے وہ سارے امت ہیں. تو میں قرآن جس سے بھی جا کے پوچھ لوں گا وہ بتا دے گا. اتنے لوگ ہیں یا نہیں؟ چیلنج دے کے بات کر رہا ہوں, مذاق تو نہیں ہے, یہ مجلس ہو رہی ہے, چیلنج دے رہا ہوں. سید علی رضا رضوی چیلنج دے کے بات کر رہا ہوں. اگر ساری امت وارث ہے تو لاؤ, سوال میں کروں گا, جواب وہ دے. اگر ساری امت وارث ہے, ایوری ون از انہیریٹر, توجہ ہو, وہ کہہ رہے ہیں. تو اس نے مامون نے سوال کیا 8ویں امام سے, بھئی یہ بتائیے یہ قرآن کے وارث کون ہیں؟ امام نے کہا اہل بیت رسول. اہل بیت رسول وارث ہیں, سب وارث نہیں ہیں. تو کہا کیا اہل بیت رسول ہی آل رسول نہیں ہے؟ امام نے کہا ہاں, آل رسول ہی اہل بیت رسول ہے. کیا پیغمبر نے نہیں فرمایا ان امتی آلی, میری امت ہی میری آل ہے؟ میری امت, my ummah is my progeny, میری امت ہی میری آل ہے. امام نے کہا سن, یہ بتا امت پہ صدقہ حرام ہے یا حلال؟ Is the charity halal of the ummah of the Holy Prophet or haram? Is it halal? امت پہ صدقہ حلال ہے. امام نے کہا بتا آل رسول پہ صدقہ حلال ہے یا حرام؟ اس نے کہا ان پہ صدقہ حرام ہے. امام نے کہا یہی فرق ہے آل میں اور امت میں. اپنے لوگ پہنچ رہے ہیں. یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں سے. میں مکمل کروں یا نہیں کروں؟ میں بھی وہاں نہیں آیا جہاں مجھے جانا ہے. یہ پہلا مسئلہ ہے جو میں نے پیش کیا ہے. ابھی میں نے تو بھی تیاری جو کی بھی تھی, میں نے آدھا بھی نہیں پڑھا ہے. ہاتھ جوڑ کے درخواست کرو تھوڑی سی توجہ. امام نے فرمایا کہ اللہ نے وارث اہل بیت کو بنا, قرآن کے وارث اہل بیت ہیں نہیں, لیکن اس نے کہا کہ کیا اہل بیت ہی آل نہیں ہے؟ امام نے کہا ہاں اہل بیت ہی آل ہے. تو کہا آل, رسول خدا نے فرمایا میری امت میری آل ہے. امام نے کہا نہیں, امت پہ صدقہ حلال, آل پہ حرام. یہی فرق ہے آل میں اور امت میں. تو کہا پھر بتائیے اس آیت سے ثابت کیجئے کہ آپ اور ہیں اور آپ وارث ہیں اور امت وارث نہیں ہے. امام نے کہا آگے پڑھ. اسی آیت میں, آیت نمبر 32 میں اللہ فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا منہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد, توجہ, ومنہم سابق بالخیرات ذلک هو الفضل الکبیر. اللہ فرما رہا تھی مولا, یہاں پہ امام کہتے ہیں اللہ کی اس آیت میں 3 اللہ نے گروپس بتائے ہیں. اب سارے مجمع کی توجہ, میں آرام سے پڑھوں گا تاکہ کوئی مس نہ کر دے. اللہ فرما رہا ہے ہم نے اپنے بندوں میں سے, عباد جمع ہے عبد کی, عباد میں سے جنہیں مصطفیٰ بنا, جنہیں چنا, وہ وارث ہیں, سارے بندے نہیں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, من تبعیضیہ, from our servants, the one who we chose are the inheritors of the book, not all the servants. بہت رہے, سارے بندے وارث نہیں, بندوں میں سے جنہیں چنا ہے. پھر اللہ کہہ رہا ہے بندے کتنے ہیں؟ 3 طرح کے بندے. توجہ, جو مصطفیٰ ہیں وہ نہیں, بندے 3 طرح کے ہیں. منہم ظالم لنفسہ, کچھ ظالم ہیں. پھر منہم مقتصدون, کچھ ہیں درمیانے. اور پھر مولا فرماتے ہیں منہم سابق بالخیرات, جو ساری نیکیوں میں سب سے آگے. مامون نے پوچھا یہ کون کون ہے؟ امام نے کہا ظالم ہمارے دشمن, مقتصد درمیانے ہمارے شیعہ, سابق بالخیرات ہم خود. 3 طبقے اللہ نے بتائے. مجمع کی توجہ, ظالم ہمارے دشمن, مقتصد درمیانے جو کبھی گناہ کر لے کبھی نیکی, وہ ہمارے شیعہ, اور بالخیرات ساری نیکیوں میں سب سے آگے. وہی تو وارث قرآن ہے, جو ہر نیکی میں سب سے آگے ہو, ظلم سے دور ہو, ہر برائی سے پاک, وہی معصوم. اہل بیت معصوم ہے, ہم وارث ہیں. مامون نے کہا اب تم لوگ بولو, میں اکیلا پھنس گیا ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں, مفتیوں سے کہا تم بھی بحث کرو, میں اکیلا بحث کرے تھے. تم لوگوں نے کہا تھا یہ اس آیت پہ بحث کر لو. ہمیں جواب آتا ہوتا تو ہم خود ہی پہلے بول لیتے. عزیزان گرامی, امام نے ایک آیت سے ثابت کیا تم وارث نہیں, ہم وارث. خدا کی قسم یہ آیت سے میں نے بھی ثابت کیا ہے.
اذان گرامی مامون نے امام سے اور سوالات کیے پوچھا آپ علی بن ابی طالب کو کیا مانتے ہیں؟ امام نے کہا افضل مانتا ہوں، رسول خدا کے علاوہ سب سے افضل مانتا ہوں۔ اب دیکھیں مولا کا معاملہ تھا، توجہ، مولا کے جد کا معاملہ تھا، تو جانتے نا زیادہ بغض مسلمانوں کو مولا علی سے زیادہ کچھ کو تھا، ہے، رہے گا، جب تک پٹیں گے نہیں تب تک رہے گا۔ اب یہ انہوں نے کہا بھئی آپ کتنے افضل ہیں، تو کوئی دلیل؟ امام نے کہا کیا دلیل کیا ہے؟ کہ وہ کہا کہ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیہ مباہلہ انفسنا و انفسکم، اللہ نے ہمارے جد علی کو نفس رسول کہا، پیغمبر نے امت میں سے کسی کو ساتھ نہیں لیا، صرف ہمارے جد علی کو ساتھ لے کے گئے، علی نفس رسول۔ میں تمہیں نہیں ہوں، اگر کوئی عرب ملک میں جائے نا، if you go to Arab country، آپ پوچھیں بھئی یہ مثال کے طور پہ how much is this؟ بکم ہاذا، عربی میں پوچھیں گے بکم، یہ کتنے کا ہے؟ بکم ہاذا، تو کہے گا مثال کے طور پہ $10۔ اور پھر پوچھیں یہ کتنے کا ہے؟ جنرل آپ درہم کہہ لیں، دینار کہہ لیں، ریال کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، 10 ریال۔ ہاذا نفس الشیء، لفظ استعمال کرے گا وہ نفس الشیء، وہ جو اس کی بتائی تھی وہی یہ اس کا نفس ہے، same as the other۔ نفس کہا جاتا ہے جو سیم ہو۔ امام نے کہا اللہ نے ہمارے جد علی کو پیغمبر کا نفس کہا، اس نے کہا نہیں میں نہیں مانتا، اگر ابناءنا نہ ہوتا تو میں مان لیتا، sons you bring your sons, we will bring our sons، تو اللہ نے sons کہا تو ایک سن، ابنان 2، اور یہاں ہے ابنا جمع تو 3، رسول حسن حسین اور علی۔ مولانا نے کہا میں تیری بات مان لیتا لولا نساءنا، اگر وہاں آیت میں نساءنا آوا ویمن نہ آیا ہوتا، ہماری خواتین، ہم اپنی بیویوں کو لائیں گے، تم اپنی بیویوں کو لاؤ۔ پیغمبر کے گھر میں 9 ازواج تھی، صرف ایک سیدہ بیٹی کو لے کے گئے، جب بیویوں کی جگہ صرف ایک فاطمہ گئی تو انفسنا کی جگہ صرف ایک علی۔ میرے الفاظ پہنچ رہے ہیں؟ آپ نے غور کیا امام نے ایک لفظ سے مامون کو مناظرہ ہرایا، اس نے کہا میں مان لیتا انفسنا علی کے لیے، اگر ابنانا نہ ہوتا، ابنانا سے پتہ چلا کہ علی بیٹوں میں گئے ہیں، کہا میں تیری بات مان لیتا اگر نساءنا نہ ہوتا، نساءنا بتا رہا ہے اگر نساء جمع ہے، جمع میں ایک فاطمہ گئی تو انفسنا میں ایک علی کیوں نہیں جا سکتے؟ ایک لفظ سے مناظرہ ہرائے اسے امام کہتے ہیں۔ بھائی میں نے مکمل کر دیا، بس ایک مناظرہ اور، آپ کہیں گے 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا، مجھے رحمت صاحب نظر نہیں آ رہا۔ نعرہ حیدری جاری رکھو، اب کہیں گے ایسے پوچھ رہے ہیں، میں منع کروں گا تو بعد میں کون بھگتے گا؟ صرف ایک، اور وہ بھی پورا ڈیبیٹ نہیں پڑھنا، چیلنج وعدہ کر رہا ہوں، پورا نہیں، اس کے لیے مجھے 1 ڈیڑھ گھنٹہ چاہیے، صرف ایک جملہ مجھے پیش کرنا۔ میں جو چاہ رہا ہوں کہ آپ حضرات جو آئے ہیں بچے، کبھی بھی مجھے وعدہ ہے کوئی ہلا نہیں سکے گا۔ مامون نے کیا کیا، اس نے کہا بھئی جتنے مناظرے کرتا ہوں سارے مفتی یہاں پہ آتے ہیں، ایک ہی دفعہ میں ڈھیر ہو جاتے ہیں، امام کا ایک سوال سب ختم۔ اس نے کہا کیا کیا جائے؟ فضل ابن ربیع اپنے وزیر کو بلایا، سارے جتنے بھی اس کے ایڈوائزر سے سب کو بلایا، کہا کوئی ایسا مناظرہ رکھو، یہ ہمارے اپنے دربار میں بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے، سارے سلپ ہو رہے ہیں، یہ امام سے ملتے جا رہے ہیں، سب کے دل ان کے ساتھ ہیں، میں دیکھ رہا ہوں چہروں کو، ان کے ہر جواب پہ مسکراتے ہیں، میری ہر بات پہ انہیں کوفت ہوتی ہے۔ اتنی جملے پہنچ رہے ہیں، وہ پڑھ رہا تھا کہ یہ مجھے نہیں خوش ہوتے، ان پہ خوش ہوتے ہیں، تو کہا کہ کیا کہتے ہیں، بھئی سب سے دنیا کے قابل ترین علماء کو بلا لو اور ایک مناظرہ رکھواؤ، اگر ایک بھی سوال غلط ہو گیا میں شیعوں کو تانے دے دے کے مار دوں گا کہ تم کہتے ہو تمہارے امام علم لدنی کے مالک ہیں، تمہارے امام جواب نہیں دے سکے فلاں موقع پہ، بس مجھے ایک ایسا عالم آ جائے جو ان کو کسی ایک جگہ پہ رکوا دے۔ کہا کہ ٹھیک ہے تیاری کرتے ہیں، تو کہا کہ جو آرٹ بشپ ہے، جو پوپ ہے، اسے بلایا جائے، جو کرسچن ہائیسٹ اتھارٹیز ہیں، اسقف اعظم جو آرٹ بشپ تو سب سے بڑا پوپ ہے، اس کو بلا لیں۔ کہا کہ اس کو اکیلا نہیں آئے، اپنے جتنے بھی بشپس ہیں نا بڑے بڑے قابل، ان کو لے کے آئے۔
کتابیں بھی لے کے آئے, تیاری کر کے آیا. کہا اور کون؟ کا چیف ربی کو بلا لیتے, جو یہودیوں کا سب سے بڑا عالم ہے, راس الجالوت, اسے بلا لو. کہ پھر یہ جو زرتشت ہیں, زرسٹرینز ہیں, ان کے سب سے بڑے علماء کو بلا لو. کہ پھر اس کے علاوہ کہ ستارہ پرست سابعین جو سیبینز, ان کو بلا لیا جائے. کہ پھر ہندوؤں کے جو سادھو ہیں, قابل ترین لوگ, کہ پھر سب کو انہوں نے انوائٹ کیا کہ ہم سارا خرچہ دیں گے, پیسے دیں گے, اشرفیہ دیں گے, سونا دیں گے, سب آؤ خراسان. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب پوری دنیا سے کئی مہینے لگے سب کو انوائٹ کرنے میں, سب کتابیں لے کے آئے. اب وہ دن آ گیا, جیسے سب پہنچے, مامون بہت خوش. کبھی آپ لوگوں کی تیاری پوری ہے؟ انہوں نے کہا بھی ہمیں عربی نہیں آتی. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ تو بہت ہی اچھا. پڑھوں نا یہ سارا, ایک مرتبہ مامون کے تو اور بھی اچھا ہے, ہمارے ولی عہد عرب ہے, وہ عرب ہے, تم لوگ کو عربی نہیں آتی, انہیں تمہاری زبان کا نہیں پتا, یہ تو اور بھی اچھا ہو گیا. جب وہ پوچھے گا بھائی انٹرپریٹر تو بلاؤ, مترجم بلاؤ, کوئی یہاں پہ زبان تو بتا, مجھے اسی میں مزہ آئے گا. بہت اچھا. ایک آدمی نے کہا جاؤ جا کے ہمارے ولی عہد کو بلا لو. وہ جسے بھیجا تھا وہ بھی شیعہ تھا مأمون کا, اس کا دل امام کے ساتھ تھا. امام تو عاشق تھا, چاہنے والا تھا. اب اٹھا ہانپتا کانپتا امام کی بارگاہ میں پہنچا. کہا فرزند رسول, وہ سر آف دی ہولی پروفٹ, آپ کو مأمون نے بلایا. جیسے اس نے کہا نا, سانس تیز سے چل رہا, گھبرا. امام کا بلایا مجھے ہے, گھبرایا مت تو ہے, گھبرانے کی کیا بات ہے؟ کہ نہیں مولا, وہاں دربار میں بڑے بڑے علماء جمع ہو گئے ہیں اور وہ مناظرے کے لیے آئے. امام نے کہا تجھے اپنے امام کے علم پہ شک ہے؟ Do you doubt the knowledge of your imam? اسے کہا نہیں مولا, میں آپ کے نالج پہ شک نہیں کرتا, آپ کے علم پہ مجھے شک نہیں, لیکن یہ جو مناظرہ کرنے والے ہیں نا, سوال کچھ ہوتا ہے, جواب کچھ بنتا ہے. امام نے کہا سن, جب میں ہر عالم کو اسی کی کتاب سے اسی کی زبان میں جواب دوں گا تو چہرہ میرا نہیں مأمون کا دیکھنے والا ہوگا. میں یقین مانیے میں پورا مناظرہ نہیں پڑھ سکتا, 10 بج گئے, میں مکمل کر رہا ہوں سارے متن کی توجہ. کل جلدی آ جائے گا خدا را, تاکہ میں مکمل کر سکوں. کل لاسٹ مجلس ہے یہاں پہ, مجلس امام بارگاہ کی. عزیزان گرامی, ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے کہا میرے شیعہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ شیعہ ہو چکا تھا نا, ہے مأمون کا, گورنمنٹ آفیسر ہے, آفس بیرر ہے مأمون کا, لیکن شیعہ ہے امام کا. امام کو پتا ہے یہ میرا شیعہ, اگر امام کو پتا ہی نہ تو پھر وہ امام ہی نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. امام نے کہا میرے شیعہ سمجھ رہے ہیں, اس نے ڈیبیٹ کیوں رکھوایا؟ کہ مولا برا تو نہیں لگے گا آپ کو؟ امام نے کہا تمہیں تو پتا ہے ہمیں چاپلوسی پسند. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. چاپلوسی سمجھتے ہیں نا, خوشامد کرنا, بٹرنگ جیسے کہتے ہیں. تو امام سے کہا بھئی, امام نے کہا بھی تمہیں پتا ہے ہمیں خوشامد پسند نہیں, تو ہمارے شیعوں کو بتاؤ. کہا کہ مولا سب جانتے ہیں کہ یہ آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے. امام نے کہا بس میں یہی چاہتا ہوں میرے شیعوں کو پتا ہو یہ میرا مخلص نہیں, جو دوست دشمن میں تمیز رکھے اسے شیعہ کہا ہے. The one who can easily differentiate between enemies and friends of Ahlul Bayt, they are the true Shias. اب امام علیہ السلام چلے, میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں, بس مجھے اسی کو پیش کرنا ہے, زیادہ نہیں پڑھوں گا. امام علیہ السلام چلے, میں اپنے انداز سے پڑھ رہا ہوں. امام نے ایک مرتبہ ولایت کی ابا اوڑھی, عصمت کی قبا لی, امامت کا امامہ اوڑھا, تولا کی تسبیح لی, تبرہ کا ڈنڈا لیا, امام نے نالین زیب تن کیے. ایک مرتبہ امام چلنے لگے, زمین قدموں کو چومنے لگی, آسمان سر پہ سایہ کرنے لگا. مامون نے سب سے کہہ دیا تھا نہ کوئی دروازہ کھولے نہ پردہ ہٹائے. جب امام آئے تو وہ خود ہی پردے ہٹاتے ہوئے, محل کے اونچے اونچے دروازے پردے ہٹائیں گے, تب تک امام کنفیوز ہو کے, پھر میں اشارہ کر کے بٹھاؤں گا. جب ایک مرتبہ پہلے ہی وہ گھبرا جائیں گے, اس کے بعد پھر مناظرہ شروع کروا دوں گا. اسے پتہ ہی نہیں, اللہ نے ایک آندھی چلائی, خود بخود دروازے کھلنے لگے, پردے سر پہ سایہ کرنے لگے. جیسے امام تشریف لائے, مامون خود ہی تخت پہ کھڑا ہو گیا. فرزند رسول یہ آپ ہی کا ہے. میرے تو بڑے بھی کہہ گئے آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں. آپ تخت پہ بیٹھے گے, امام نے کہا نہیں ہمارے لیے ممبر لگوا دو, ہم تخت پہ نہیں بیٹھتے, ممبر پہ بیٹھتے ہیں. امام کے لیے ممبر لگوایا گیا. ایک مرتبہ امام آئے, میں اب سادہ اردو میں کہوں گا, کوئی ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا, وقت نہیں ہے. ایک مرتبہ میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. امام آئے, انہوں نے دیکھا اور وہ چھا گئے. پہنچ گیا ہے. امام جیسے ہی سب کو دیکھا, امام علیہ السلام نے مجمع, امام کی متانت, امام کا چلنا, انداز, قدم اٹھانا, امام نے سارے مجمع کو دیکھا, سب نے امام کو دیکھا, سب نے کہا ان سے ہمارا مناظرہ ہے. امام علیہ السلام نے سب کو دیکھا, کہا فرمائیے. مامون نے کہا کہ فرزند رسول کچھ لوگ سوال کرنے آئے تھے, یہ نہیں کہا میں نے انوائٹ کر کے خرچے کر کے.
پیسے دے دینا کہ سب کو پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں. کہا فرزند رسول کچھ لوگ سوال کرنے آئے تھے تو میں نے پوچھا آپ سے بہتر کون ہوگا جواب دینے کے لیے, تو میں نے کہا آپ کو زحمت دیتے ہیں آپ سوالوں کے جواب دے دیجئے. امام نے مسکرا کے دیکھا کہ نہیں اپنے شیعوں کو لینگویج سنتے رہنا اس آدمی کی کہ یہ کس طرح انداز سے امام علیہ السلام. تو امام سے کہا کہ آپ امام سے کچھ سوالات یہ آپ سے کرنا چاہتے ہیں. امام نے کہا آپ لوگ پہلے سوال کریں گے یا میں پہلے سوال کروں. اب وہ خبر آ گیا کہ انہیں اتنا کانفیڈنس ہے اپنے نالج پہ, اتنا اعتماد ہے. تو ایک مرتبہ جو آرچ بشپ کا جو پوپ تھا نا اس نے کہا دیکھ ہم لوگ بہت زیادہ تو آپ ہی کیوں نہیں سب ادیان کے علماء سے ایک ایک سوال کر لیتے. امام نے کہا پھر پہلا سوال آپ ہی سے. آپ نے کہا نا سب سے سوال کرنے تو پہلا سوال آپ سے. تو آپ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہم حضرت عیسیٰ کو. تو آپ نے امام نے سوال کیا آپ حضرت عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ کہا ہم حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے ہیں. We believe he is son of God. حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. تو انہوں نے یہی ان کا یہی بلیف ہے. سارے کرسچن جتنے بھی سیکٹس ہیں ان سب نے یہی ان کا بلیف. ایک مرتبہ اس نے آرچ بشپ نے کہا ہمارا بلیف ہے کہ وہ ابن اللہ. امام نے کہا میں عیسیٰ کو عبد اللہ مانتا ہوں, نبی اللہ مانتا ہوں, رسول اللہ مانتا ہوں, کلمت اللہ مانتا ہوں, آیت اللہ مانتا ہوں, لیکن ابن اللہ نہیں مانتا. Did everyone follow? تو اب وہ نبی اللہ ہیں یہ نہیں, لیکن وہ ابن اللہ son of God نہیں. انہوں نے کہا نہیں ہمارا تو دین کی بنیاد یہی ہے. The base of our religion is that Isa is son of God. ہمارا بلیف یہی ہے, ہمارے دین کی بنیاد یہ ہے کہ جیسس son of God ہے. امام نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے, بہت پہنچے ہوئے تھے, لیکن عبادت میں کمزور تھے. اس نے کہا آپ عیسیٰ سے متعلق کہہ رہے ہیں کہ عبادت میں کمزور تھے؟ وہ عیسیٰ جس کے لیے رات میں کبھی کسی نے بستر نہیں لگایا, پوری رات تہجد میں رہتے تھے, دن میں کسی نے دسترخوان نہیں لگایا, پوری زندگی روزے رکھے, پوری زندگی روزے رکھے, پوری زندگی تہجد پڑھی, پوری رات تہجد, پورے دن روزہ. آپ کہہ رہے عبادت میں کم تھے. امام نے کہا اچھا تو تم مانتے ہو وہ عبادت کرتے تھے. کہ عیسیٰ سے بڑا عابد ہی کوئی نہیں تھا. میرے تم نے بہت گئے. تو اس آرچ بشپ نے کہا عیسیٰ سے بڑا عابد کوئی نہیں تھا, سب سے زیادہ عبادت عیسیٰ کی تھی. امام نے کہا پھر سن, جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا. The one who serves God is servant of God, not son of God. جو بندگی کرتا ہے بندہ ہوتا ہے, بیٹا نہیں. امام نے کہا میں نے سوال کر لیا, اب تیرا سوال. کچھ دیر سوچتا رہا, پھر کہنے لگا آپ نے سوال لائق چھوڑا ہی کہا. ہمارے دین کی بنیاد ہلا دی کہ son of God ہی نہیں ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. امام نے فوراً رخ کیا یہودیوں کی طرف. یہودیوں یہ بتاؤ تم جناب موسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کو مانتے ہو, بعد والے انبیاء کو نہیں مانتے, عیسیٰ اور محمد علیہ السلام کو نہیں مانتے. کہا ہاں ہم نہیں مانتے عیسیٰ کو اور محمد کو نہیں مانتے کیونکہ انہوں نے ویسے معجزات نہیں دکھائے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے. امام نے کہا یہ بتا حضرت موسیٰ کے کون سے 2 معجزات ہیں؟ کہا ہمارے قرآن نے ان کے 2 معجزات ذکر کیے ہیں. ید بیضا, جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالتے, نور نکلتا تھا, لائٹ نکلتی تھی, اور سانپ ان کا عصا زمین پہ پھینکتے, پائتھن میں سانپ میں اشتہا میں تبدیل ہو جاتا. کہا ہم بھی یہی 2 معجزات مانتے ہیں. کہ لیکن بعد والے انبیاء نے تو اس سے بڑے بڑے معجزات دکھائے. عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کر دیا, رسول خدا نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. لیکن یہ معجزات تو ان کے ماننے والوں نے بتائے ہیں, ہم نے خود تو دیکھے نہیں. Everyone following me? We have not seen these miracles with our own eyes. Their followers are telling us that they showed more greater miracles. امام علیہ السلام نے کہا یہ بتا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تو نے خود دیکھے؟ Have you seen the miracles of Moses علیہ السلام yourself with your own eyes? انہوں نے خود تو نہیں دیکھے, مستند کتابوں میں آئے ہیں, authentic books میں recorded. امام نے کہا اور اگر authentic books سے مستند کتابوں سے میں عیسیٰ اور محمد کے معجزات دکھا دوں, ان کا ذکر دکھا دوں تو مان لے گا؟ اب پریشان ہوا. اس نے کہا دیکھیں ایک بات, اوتھینٹک آپ کے نزدیک نہیں, ہمارے نزدیک اوتھینٹک ہو کوئی ایسی بک تو ہم مان لیں گے. اب میں جانتا ہوں 1/2 گھنٹہ ہو گیا, میں مکمل کر رہا ہوں, بھائی وقت نہیں ہے. تو ایک مرتبہ اس جو چیف ریبی تھا اس نے کہا بھائی اوتھینٹک ہو, لیکن یہ نہیں کہ آپ اپنے قرآن سے دکھا دیں کسی کتاب سے جس کو ہم نہیں مانتے, آپ ایسی کتاب سے دکھائیے جس کو ہمارے نزدیک اوتھینٹک ہو تو میں مان لوں گا. امام نے کہا اس مجمع کو بتا تیرے نزدیک سب سے اوتھینٹک بک کون سی ہے, سب سے مستند کتاب کون سی ہے؟ اس نے کہا ہمارے نزدیک سب سے مستند توریت, Torah, the Old
Testament is the most authentic book to us, to the Jews. امام نے کہا ذرا مجمع کو بتا میری توریت کی تلاوت کیسی. وہ دور کھڑا تھا. امام نے کہا توریت کھول. اس نے توریت کھولی. امام نے تلاوت شروع کی. امام نے کہا listen to the right hand side page. جو دائیں طرف کا صفحہ ہے سننا شروع کر, میں تلاوت کرتا ہوں. امام نے ہیبرو میں عبرانی زبان کے اندر تلاوت شروع کی. اس نے آدھا صفحہ سنا, کتاب کو بند کیا, کہا یہ بتائیے آپ وہاں کھڑے ہیں, میں وہاں بیٹھے ممبر پہ, میں یہاں کھڑا ہوں, آپ کو یہ پتا کیسے چلا میں نے صفحہ کون سے کھولا؟ امام نے کہا اگر بغیر دیکھے بتا نہ سکوں تو حجت خدا ہی نہیں, میں حجت اللہ نہیں اگر میں نہیں بتا سکتا. تو کہا کہ ہاں لوگوں میں گواہی دیتا ہوں, یہ توریت مجھ سے بہتر جانتے ہیں, ان کی تلاوت بھی بہتر ہے, انہیں یاد بھی پوری ہے. امام نے کہا اب ایک مرتبہ سن, توریت کھول, چیپٹر ڈیٹرومنی, پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں, تو اپنی ڈیٹرومنی کو کھول. اس نے کھولا, توریت کھولی, جیسے ہی کھولا تو امام نے کہا سورہ نکال ڈیٹرومنی. اس نے کھولا. امام نے کہا آیت نمبر 11 سے 19 سن. جب میں ترجمہ کر رہا تھا نا کتاب التوحید, بک آف ڈیوائن یونٹی, شیخ صدوق کا 1100 years old بک ہے, میں نے ترجمہ کیا انگریزی میں. تو میں اس مناظر کے جب ترجمے پہ آیا تو میں اس زمانے میں وائی فائی نہیں تھا. اب میں پریشان کہ بھئی یہ توریت, زبور, انجیل جو ہیں they've been altered, they've been changed, ان کو تو تبدیل کر دیا گیا. تو آج آیا توریت میں, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آج ہے یا نہیں ہے؟ امام نے 1250 سال پہلے ریفرنس دیا, 12.5 centuries ago امام نے ریفرنس دیا, آج ہے یا نہیں ہے؟ پریشانی میں میں نے فوراً پلگ ان کیا, آن لائن ہوا, gospel.com پہ میں گیا, میں نے جا کے تلاش کیا, امام کے الفاظ کو عربی میں بھی ٹائپ کیا, کیونکہ شیخ صدوق نے عربی میں لکھا تھا, مجھے عربی میں انگریزی میں مل گیا. ہم امام رضا کو مانتے ہیں جنہوں نے 1250 سال پہلے ریفرنس وہ دیا ہے جو یہودی آج بھی نکال نہیں سکے. مکمل کرنا ٹائم بہت ہو گیا. اب امام علیہ السلام نے فرمایا, یہ لوگ یہ الفاظ سن لیجیے گا, میں جلدی جلدی ٹرانسلیٹ کروں گا, انگریزی میں بھی, اردو میں بھی اور عربی کے 3 الفاظ. وَتَجَلَّى رَبُّكَ عَلَى طُورِ سِينَاءَ, and your Lord sent his manifestation on Mount Sinai. اللہ نے جبل یعنی طور سینا پہ اپنی وحی کو نازل کیا. امام نے کہا بتاؤ اے چیف رہبر, یہ طور سینا پہ کس پہ وحی آئی؟ مینیفیسٹیشن, وحی, تجلی کس پہ آئی؟ کہا ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ. کہا کلیئر ہے, 11 اور 12, آیت نمبر 11 اور 12 میں لکھا ہے ماؤنٹ سینا. امام نے کہا آگے پڑھو, 14 اور 15 میں لکھا ہے کہ اللہ اپنی وحی کو نازل کرے گا علی جبل السعیر. انگریزی میں جبل سعیر کا ترجمہ کیا ہے ماؤنٹ سائر. اللہ اپنی وحی کو نازل کرے گا ماؤنٹ سائر پہ. امام نے کہا بتاؤ یہ ماؤنٹ سائر پہ, جبل سعیر پہ کس پہ وحی آئی؟ کچھ تو سوچتا رہا, کہا پتہ نہیں, I don't know. امام نے کہا پھر سوچ, کہا نہیں پتا. امام نے کرسچنز کا رخ کیا, کہا او کرسچنز, او عیسائیو, او مسیحیو, کیا تم نہیں کہتے جناب عیسیٰ پہ جبل سعیر پہ فلسطین میں وحی آئی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارا یہی بلیف ہے. توجہ, میں نے یہ اب تک جتنے یہودیوں کو دیا, جوئش کو دیا ہے, کوئی جواب نہیں دے سکا. چیلنج دے کے پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ اے کرسچنز, او عیسائیوں, کیا تم نے, یہ تمہارا دعویٰ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جبل سعیر پہ ماؤنٹ سائر پہ وحی آئی؟ کہا ہاں ہمارا یہی بلیف ہے. امام نے کہا او یہودیوں, کتاب تمہاری, سورہ تمہارا, آیت تمہاری, ریفرنس عیسیٰ کا. اللہ نے تذکرہ کیا کہ یہ آپ کو کیسے پتا؟ امام نے کہا بھی رکو, آیت نمبر 18-19 پڑھو. And your Lord will send his manifestation on Mount Paran. 2 دفعہ Mount Paran کا قرآن میں لفظ ہے, ایک حضرت اسماعیل کے لیے اور ایک اس مقام پہ. نہیں ہے مجمع. Mount Paran انگریزی میں پیرن کہتے ہیں, جبل فاران عربی میں. وَتَجَلَّى رَبُّ, اللہ اپنی تجلی کو بھیجے گا علی جبل فاران. اللہ جبل فاران پہ, کوہ فاران پہ وحی نازل کرے گا. کوہ فاران, جناب اسماعیل کے جب واقعہ آیا تو اللہ نے کہا کہ فاران کے پہاڑوں میں بیوی اور بیٹے کو چھوڑا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا. مکے کے پہاڑی سلسلے کا نام ہے جبل فاران. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. The mount that cover
Mecca around, yes, they are called Mount Paran. اسے کہا جاتا ہے جبل فاران. امام نے فرمایا کہ یہ ماؤنٹ پیرن ہے, بتاؤ کس پہ وحی آئے گا؟ نہیں پتا. امام نے فرمایا پورے کے پورے سارے انبیاء میں صرف ہمارے نبی ہیں جنہوں نے فرمایا جبل فاران کے غار حرا میں مجھ پہ وحی آئی. وقت تمام ہو گیا, میں مکمل کر رہا ہوں. امام نے فرمایا تمہاری کتاب ہے جبل فاران پہ کس پہ وحی آئی؟ Who was sent on Mount Paran? The revelation from Allah subhanahu wa ta'ala. کہا کس پہ؟ کہا نہیں معلوم. امام نے کہا یہ ہمارے نبی پہ ہے. کہا یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ امام نے کہا آگے جا کے دیکھو, دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے جیسے موسیٰ کے 12 تھے, 12 tribes, 12 chieftains, قرآن میں بھی آیا ہے. 5واں سورہ 12ویں آیت, سورہ نمبر 5 verse number 12. You will not forget 5 and 12. سورہ مائدہ verse number وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا. ہم نے بنی اسرائیل میں 12 نقیب بھیجے. We sent 12 chieftains. ہم نے 12 چیف بھیجے. کس میں؟ بنی اسرائیل میں. in the Israelis. توجہ, امام نے کہا جیسے موسیٰ پیغمبر نے فرمایا تھا مجھے موسیٰ سے نسبت, علی کو مجھ سے وہ نسبت جو ہارون کو موسیٰ سے. جیسے موسیٰ کے 12 تھے, عیسیٰ کے 12, میرے بھی 12 ہوں گے. اس آدمی نے کہا یہ سب آپ کو کیسے پتا؟ امام نے فرمایا کہ ابھی رک, تو نے کہا بعد والے انبیاء نے ویسے معجزات نہیں دکھائے جیسے موسیٰ نے. تو معجزہ بتا, معجزہ میں دکھاؤں گا اپنا نبی کے دفاع میں. اس نے کہا مجھے پورا یقین ہے آپ دکھا سکتے ہیں, آپ کو کتابیں پتہ ہیں, لیکن کیسے, کیوں؟ امام نے کہا ان 12 میں سے 8واں میں ہوں. توجہ فرما رہے رہنے. امام نے فرمایا ان 12 میں, اللہ نے فرمایا جیسے موسیٰ کے 12, آخری نبی کے 12, آخری نبی کے 12, ان 12 میں سے 8واں میں ہوں. ایک مرتبہ سارا مجمع چیخ کے کہنے لگا اگر روئے زمین پہ کوئی حجت خدا ہے تو یہی ہے. مامون ایک مرتبہ اترا, کہا بہت ہو گئی میرے ولی عہد کی توہین, اب میں جا رہا. جیسے اس نے یہ کہا اور اترا, امام نے اپنے شیخ سے کہا میں نے کہا تھا نا چہرہ میرا نہیں, اس کا دیکھنے والا ہوگا. جب میں ہر عالم کو اسی کی کتاب سے اسی کی زبان میں جواب دوں گا. جہاں جہاں سے لوگ آئے امام ان سے ان کی زبان میں بات کرتے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. امام نے کبھی نہیں کہا, مولا امیر کے پاس آیا نا کسی نے کہا میں افغانستان سے آیا, مولا نے ان کی زبان میں بات کی تو کوفے میں کہا کہ یا علی آپ افغانستان میں ہو کے آئے. مولا نے کہا کیوں؟ کہا اس کی زبان میں آپ فرفر بات کر رہے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. امام سے متعلق ہے آپ نے اپنا لعاب دہن ایک پتھر پہ رکھا کہ اپنی زبان پہ رکھا. اس نے گننا شروع کیا. لوگوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا 70 زبانیں مجھے ازبر ہو گئی. امام کا لعاب دہن میری زبان پہ آیا, 70 لینگویجز مجھے آ گئی. آپ لوگ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں. امام کو کیا کہتے ہیں؟ حجت اللہ علی الخلق. حجت اللہ علی الخلق اجمعین. خلق not ناس. امام اللہ کی حجت ہے لوگوں پہ نہیں, ساری خلق, ساری مخلوقات, all creations. اگر ان کی زبان نہ سمجھے تو حجت کیسے ہے؟ پتہ نہیں میرے جملے میں زیادہ پریشان کر دیا. اذان گرامی میں 1.5 گھنٹہ نہیں پڑھنا چاہتا, 5 منٹ میں مکمل کر رہا ہوں. آج خدا گواہ میری نیت نہیں تھی 1.5 گھنٹہ پڑھنے کی. بی بی آپ کو سلامت رکھے. 5 منٹ میں زحمت تمام. آج